بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو بطور تہمت یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رجب کی 27 تاریخ کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس معراج کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب، بعض روایتوں میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے۔ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں، لہٰذا یقینی طور پر 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ نیز یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آئے۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن اس دوران کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہے، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت نہیں ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس رات کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام نہیں منایا، لہٰذا جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جواب کے صحیح صحابہ نے نہیں کی، جبکہ اس وقت بھی موقع موجود تھا اس کو دین کا حصہ قرار دینے کا یا اس کو سنت قرار دینے کا، اس کے ساتھ سنت جیسے معاملہ کرنا بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ان مہینوں میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنا اور اس رات کو شب بیدار ہو کر مخصوص عبادت کرنے کا التزام درست نہیں ہے، اور اس میں جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس کا روزہ ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق اپنی تصانیف میں اس کی بہت اختیاری اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ رجب کے مہینے میں تباری اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس عمل کا التزام نادرست اور بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتی ہے، اس ہزاروں روزوں کے برابر اس کا ثواب اصل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایت میں وارد ہوئی ہے، لیکن وہ روایت محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رضویانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ کوئی ثبوت نہیں۔ جاہلیت میں جس انداز سے رجب کی تعظیم کی جاتی ہے، اس پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ خرشہ بن حرر سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھنے پر لوگوں کی ہتھیلیوں پر مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال دیتے تھے، یعنی اپنے سامنے لوگوں سے روزہ افطار کروا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رجب اور رجب کیا ہے؟ رجب تو ایک مہینہ ہے جس کی جاہلیت میں تعظیم کی جاتی ہے، پھر جب اسلام آیا تو اس کی جاہلیت والی عظمت کو ترک کر دیا گیا۔ آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اسی طرح کے اسلامک انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب